اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. سورہ انعام کی یہ آیہ کریمہ بڑا ایک سادہ سا جملہ پورا نصاب حیات بنا کر ارشاد فرماتی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا. یہ یقین کر لو کہ یہ میرا راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اور اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور متفرق راستوں پر مت چلو، وہ تم سب کو آپس میں تفریق کر دیں گے، بانٹ دیں گے اور اس راستے سے ہٹا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اللہ تمہیں اسی ایک بات کا حکم دیتا ہے تاکہ تمہیں اللہ سے تعلق، رشتہ، محبت پیدا ہو سکے. اسلام دین فطرت ہے اور اسلام اپنے نزول سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کے لیے واحد دین ہے. قرآن کریم اکیلی کتاب ہے سارے زمانے کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور اکیلے نبی ہیں ہر اس فرد کے لیے جو جب تک دنیا قائم ہے زمین پہ وارد ہوتا ہے. ہمارے پاس کتاب ایک ہے، بیت اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، لیکن دین ایک نہیں ہے. اب کیا شناخت ہو کہ یہ متعدد فرقے جو بن گئے ہیں اور متعدد راستے جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، تو ان میں سے کیسے شناخت کیا جائے کہ صحیح راستہ کون ہے؟ چونکہ ہر کوئی کہیں قرآن کا حوالہ دیتا ہے، کہیں نبی علیہ السلام کا حوالہ دیتا ہے، کہیں کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، کہیں کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے. تو اللہ کریم نے اس کا معیار ارشاد فرما دیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اللہ تمہیں اس راستے پر چلنے کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب تقوی کا ترجمہ تو کبھی ہمارے اردو والے پرہیزگار لکھ دیتے ہیں، کبھی ڈر اور خوف لکھ دیتے ہیں، کبھی کچھ لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ تقوی کا معنی نہیں ہے. تقوی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے. اسے آپ محبت کہیے یا محبت سے بڑھ کر عشق کہیے یا عشق سے بڑھ کر جنون کہیے، تو شاید ایک حد تک اس کا مفہوم ادا ہو جائے.
یعنی اللہ سے ایسی محبت ہو جائے جو معیار رکھا ہے قرآن نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ پابندی نہیں لگائی کہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے، پابندی یہ لگائی ہے کہ گھر کی محبت بھی ہوتی ہے، وطن کی محبت بھی ہوتی ہے، بیوی بچوں اولاد کی محبت بھی ہوتی ہے، والدین اور بہن بھائیوں کی محبت بھی ہوتی ہے، روزگار، دولت اور سہولت، آرام سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ساری محبتیں اپنی حد میں درست ہیں، جب تک حد سے تجاوز نہ کریں، دوسروں کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالیں، درست ہیں۔ لیکن سب سے بڑی محبت جو ہو وہ اللہ سے ہو کہ یہ محبتیں قربان کرنا پڑے تو آدمی دریغ نہ کرے۔ اور اس کی دلیل یا اس کا معیار ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ قول کہ جب آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما ایمان لائے تو والد گرامی کے ساتھ بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں گھر میں، وہیں آگے صحابی تھے وہ بھی ایمان لائے، تو وہ بدر کے بعد ایمان لائے تھے۔ تو کہنے لگے ابا جی بدر کے دن آپ میری تلوار کی زد پر آ گئے تھے، لیکن میں آپ کا بیٹا تھا، اپنے باپ پر کیسے وار کرتا، میرا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم میری زد پہ آتے تو میں تمہارے پرخچے اڑا دیتا اور آج تم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ تو انہوں نے پوچھا ابا جی آپ کو وہ شفقت پدری اور اولاد کی محبت نہ روکتی؟ فرمایا اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ تم اللہ کے دین کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں لڑ رہے تھے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میری زد میں آتے میں تمہارے پرخچے اڑا دیتا۔ یہ مطالبہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب اللہ سے محبت کیسے نصیب ہو؟ جیسے اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو تو کوئی چھو نہیں سکتا، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے، ہم اللہ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری سوچ بھی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ مخلوق محدود ہوتی ہے اور خالق حدود سے بالا تر ہے۔ اب لا محدود کو محدود میں کیسے لایا جائے؟ سوچا بھی کیسے جائے؟ فکر کیسے کی جائے؟ فرمایا آسان سا نسخہ ہے کہ یہ ایک راستہ ہے جو میں نے اپنے نبی کے ذریعے تم تک پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس راستے کو اپنا لو، فاتبعوہ، پورے خلوص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی اور اس کا اتباع کرنے کی کوشش کرو۔ فاتبعوہ، نتیجہ یہ ہوگا لعلکم تتقون، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں میری محبت نصیب ہو جائے گی، میرا عشق نصیب ہو جائے گا، پھر تمہاری زندگی کا مقصد میری رضا کا حصول بن جائے گا، تمہارا جینا مرنا، تمہاری دوستی دشمنی، تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا میرے لیے ہو جائے گا۔ اور فرماتا ہے کہ یہ جو مختلف راستوں کی طرف چل نکلنا، ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے سے تمہیں منتشر کر دیں گے، مختلف راستوں سے چلے جاؤ۔ اللہ کا راستہ بڑا سیدھا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، اور اگر اس میں سمجھنے میں کوئی فروعی اختلافات چھوٹے چھوٹے ہیں تو ٹھیک ہے، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہونا۔ مثلا نماز فرض ہے، یہ اصول ہے،
اب اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کی رکعت فرض ہے یا واجب یا سنت، اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، تو یہ فروعی باتیں ہیں، ان کا اختلاف کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب آپ اصول میں متفق ہیں تو فطرت انسانی کے مطابق کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلاف رائے آئے گا، لیکن توحید باری میں اختلاف نہ ہو، قرآن کی حقانیت میں اختلاف نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں اختلاف نہ ہو، ضروریات دین میں اختلاف نہ ہو، آخرت میں اختلاف نہ ہو، فرشتوں کے وجود پر، جنت دوزخ پر، برزخ کے عذاب ثواب پر، جو اصول دین ہیں ان میں اختلاف اگر نہیں ہے تو پھر ہم سب ایک ہیں، کتاب ایک ہے، نبی ایک ہے، بیت اللہ ایک ہے، تو ہمارے راستے اتنے الگ الگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شاید ہم نے وہی ایک راستہ چھوڑ دیا ہے جو حقیقی تھا اور باقی راستوں کی طرف بھاگ نکلے۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی شخص دو راستوں پہ تو نہیں چل سکتا، ایک پر ہی چلے گا، جس پر جائے گا دوسرا چھوٹ جائے گا۔ تو جب ہم نے ہر رسم کو، ہر رواج کو، بلکہ ہماری بیشتر رسومات تو ہم نے ہندوؤں سے لی، پتہ نہیں اس کی اصل کیا ہے، وہ کیا، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ہوا کیا کوئی پتہ نہیں۔ اور جتنی رسومات ہیں وہ بڑی باقاعدگی سے ادا کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے فرائض میں وہ باقاعدگی نہیں۔ جو واضح احکام ہیں، جو ہر بندہ جانتا ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فرصت ہوگی تو نماز پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں۔ دکان پر بیٹھے ہیں، دو گاہک آگے، نماز رہ جائے گی، گاہک کو سودا دیتے رہیں گے۔ جو نمازی ہیں یہ ان کی بات ہے، جو ہیں ہی نہیں وہ بھی رسومات پوری کریں گے، بسنت میں گڈی اڑائیں گے، اربوں روپے پتنگوں پہ خرچ ہو جائیں گے، اور شہر کے لاکھوں لوگ بھوکے سوئیں گے۔ تو قرآن حکیم نے بڑی سادہ سی بات کی۔ اللہ فرماتا ہے میرا ایک ہی راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور اسی پر چلو، اور متفرق راستوں پر اور مختلف راستوں پر پھیل نہ جاؤ کہ یہ تمہیں میرے راستے سے تتر بتر کر دے۔ اور اس کا حکم تمہیں اس لیے دیتا ہے کہ اگر اس راہ پر چلو گے تو تمہیں میری محبت، میرے نبی کی محبت، بلکہ عشق اور جنون نصیب ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق سے پلٹے، کئی دنوں کا فاقہ تھا، یا خندق چل رہا تھا، مجھے اب سے یاد نہیں، تو کئی دنوں کا فاقہ تھا، اور حضور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھ رکھے۔ عربوں کا ایک قاعدہ تھا، جب معدہ خالی ہو جاتا تو اس پر پتھر دے کر کس کر باندھ دیتے کہ اس میں گیس پیدا نہ ہو اور تکلیف نہ دے، ورنہ درد شروع ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی صحابی نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، اس نے پتھر باندھا ہوا تھا، جب آپ نے اٹھایا تو آپ نے 2 باندھے ہوئے۔ تو ایک صحابی نے اجازت چاہی اور وہ گھر گیا، تھوڑا سا اس کے گھر میں غلہ یا آٹا تھا، ایک بکری چھوٹی سی تھی۔ اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ اکابر صحابہ کا 10-12 بندوں کا کھانا ہو جائے گا۔ اس نے بکری ذبح کی، کاٹی اور پکانے میں لگ گیا۔ بیوی سے کہا کہ تم کھانا بناؤ، چھوٹے چھوٹے بچے سے 2 اس کے،
انہوں نے باپ کو بکری ذبح کرتے دیکھا تو ایک بھائی نے دوسرے کو لٹا کر اس کا گلا کاٹ دیا۔ وہ چیخا چلایا، جب میاں بیوی بھاگے تب تک اس کا گلا کٹ چکا تھا۔ اب بیٹا معصوم بچہ ذبح ہو گیا اور بچے نے کر دیا، دعوت بھی دے کر آیا، اس نے کہا بی خاموش رہو، نام نہ لو، اس سے اندر لٹا دو، یہاں سے خون صاف کر دو اور اس پر کوئی لحاف وغیرہ ڈال دو اور کام میں لگ جاؤ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کہہ کر آیا ہوں، تو اس حال میں تو حضور قبول نہیں فرمائیں گے، آپ تو کھانے کے لیے تشریف نہیں لائیں گے۔ میاں بیوی نے مل کر بچے کی میت اندر رکھ دی، چھپا دی، کھانا تیار کیا، پھر جا کر خدمت عالی میں گزارش کی، یا رسول اللہ 8-10 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے اعلان عام کر دیا، بھی چلو بھائی سب چلو، اور اس کے ہم دعوت ہے، کھانا کھائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ 10-12 آدمیوں کا کھانا یہ ہزاروں بندوں کو کیا کرے گا۔ حضور تشریف لائے، فرمایا جتنی روٹیاں ہیں ان پر چادر ڈال دو اور اٹھانا نہیں، نیچے سے روٹیاں نکالتے رہو، ہانڈی سے ڈھکن نہیں اٹھانا، ہانڈی میں سے سالن ڈال کر دیتے جاؤ۔ جتنی جماعت تھی سب نے کھانا کھایا، نہ روٹیاں ختم ہوئی، نہ ہانڈی ختم ہوئی، سالن ختم ہوا۔ تب آپ نے پوچھا کہ بھئی تم نے اور تمہارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا ابھی، تم بھی تو کھانا کھاؤ۔ اب لاجواب ہیں، بول نہیں سکتے۔ بالآخر پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچہ منگوایا، دعا فرمائی، اللہ نے زخم پھر سے درست کر دیا۔ لیکن کیا یہ جنون نہیں؟ یہ تقویٰ ہے، کیا یہ پاگل پن نہیں؟ یہی پاگل پن تقویٰ ہے۔ اب ہم مختلف راستوں پہ چلتے ہیں، یار اتنا تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کس راستے پر چل کر ہمیں تقویٰ نصیب ہوا ہے، اور اگر کسی راستے پہ چل کر حصے میں آوارگی ہی آتی ہے تو پھر اس پر چلنے سے کیا حاصل؟ کیونکہ زندگی کا راستہ تو وہ ہے جس پر چل کر اللہ کی محبت نصیب ہو، اللہ کے نبی کی محبت نصیب ہو، اور وہ ترقی کرے اور وہ عشق بنے اور وہ ترقی کرے اور وہ جنون بنے۔ یہ تو حاصل ہے زندگی کا نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو اس آیت کا اتنا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر اس راہ پہ چلو، ہر اس بندے کے پیچھے چلو جس کے ساتھ مل کر اللہ کی محبت نصیب ہو۔ اور اگر یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی تو نہ وہ راستہ صحیح ہے اور نہ وہ بندہ صحیح ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا مولوی کہ جی یہ عبادت تو ادھاری مزدوری ہے، اس کا اجر آخرت میں ملے گا، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کبھی ادھار نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت کا ایک ذرہ دونوں جہانوں کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے، جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے عشق الہی۔ وہ فرماتا ہے وہ تو میں تمہیں یہیں دے دیتا ہوں، اب اور کیا چاہتے ہو؟ اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ جنت تو ایک رہائش گاہ ہے عاشقان الہی کی۔ اگر جنت کی اتنی تعریفیں ہیں تو جو جنت کے قابل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ لوگوں کے رہنے کے لیے بنائی جا رہی ہے نا، بنائی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے۔ ساری نعمت جنت کی لوگوں کے استعمال، کن لوگوں کے؟
جن کے دل میں عشق الہی ہوگا تو وہ تو دنیا میں جنتی ہو گئے. اور عشق الہی کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے جو میرے نبی نے بتا دیا، تم اس پر عمل کرو، تمہیں عشق نصیب ہو جائے گا، محبت نصیب ہو جائے گا. لیکن سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بے شمار راستے بنا دیتے ہیں لوگ اپنے اپنے مفاد کے لیے. آج کل اتنے راستے شیطان نہیں بناتا جتنے وہ شیطان بناتے ہیں جو انسانوں میں سے شیطان بن گئے. شیاطین الجن والانس، شیطان جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جو جنوں میں سے ہے اس سے بڑا خطرناک شیطان وہ ہے جو انسانوں میں سے ہے. اس لیے کہ یہ صرف بندے کے دل میں القاء کر سکتا ہے، اور انسانوں والا شیطان تو اس کے سامنے وہ عمل کرتا ہے، اسے کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو میرے بھائی، اپنے لیے اپنا راستہ خود منتخب کرو. پہچان اس کی قرآن نے بتا دی ہے کہ اس پر چلو گے تو عشق الہی نصیب ہو جائے گا، جنوں بن جائے گا، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس کی رضا کے لیے ہو جائے گا، اس کے قرب کی تلاش کے لیے ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے ساتھ تو کم از کم مخلص ہو اور اپنے لیے تو صحیح راستہ تلاش کرے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صراط مستقیم نہ صرف تلاش کر سکے، اس پر چلنا نصیب ہو. اور جو کوتاہیاں، جو غلطیاں اس قوم سے، اس ملک سے، ہم سب سے ہوئی ہیں، ان سے درگزر فرما کر ہمیں ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.